بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ ملتا ہے، یہ اس موضوع پر یہ بات ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، جب ہم پر مشکلات آتی ہیں یا ویسے اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے ہم پریشان ہوتے ہیں، اس حالت میں ہم دعاؤں کی طرف بھی جاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان فرمائے۔ بعد تعویذوں کی طرف، وظیفوں کی طرف، مختلف صورتیں۔ تو کیا زندگی میں ہر چیز ٹل جاتی ہے؟ کوئی مصیبت ہم پر آئے کیا وہ ہمیشہ ختم ہو جاتی ہے؟ ایک واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور مرگی کا دورہ آپ ویسے حضرات جانتے ہو کتنا گندی بیماری ہے کہ انسان کی حالت غیر ہو جاتی ہے، انسان ایسے مرنے والا ہو جاتا ہے جب یہ حالت آ رہی ہوتی ہے مرگی کی۔ اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرگی مجھے آتی ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اس سے خلاصی عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اس پر صبر کرے اس کے بدلے تجھے جنت مل جائے گی، اگر صبر کرے۔ حضور چاہتے تو ٹال سکتے تھے، دعا فرما دیتے کہ جا آج کے بعد تجھے مرگی نہیں آئے گی، لیکن نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ جنت سوکھی نہیں لبدی، جنت سوکھی نہیں، ساری زندگی جب تک اس کی زندگی ہے فرمایا تو مرگی برداشت کر، تجھے کیا ملے گی؟ پتہ چلا ساری مصیبتیں ٹلتی، کچھ مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کچھ مصیبتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، جیسی حالت میں بھی رہنا پڑتا ہے، تب جا کر اللہ کی طرف سے جنت عطا ہوتی ہے۔ اچھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ مالک و مختار ہیں، حالانکہ وہ اور مقامات ایسے ہوئے ہیں، کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ مالک ہیں، آپ دعا فرمائیں مرگی بھی ٹھیک ہو یا جنت بھی مجھے مل جائے، لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں صبر کروں گی، بس اتنی مہربانی فرمائیں، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میرا سطر کھل جاتا ہے، یہ سطر نہ کھلے، فرمایا جا آج کے بعد سطر نہیں کھلے گا۔ اچھا، ساتھ یہ بھی بتا دیا اپنی زبان سے کہ ہم چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں جی، صبر کر جنت ملے گی، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج کوئی اعتراض کرے کہ حضور کے پاس آئی تھی، حضور نے تو نہیں اس کی مرگی ٹھیک کی، نہیں، حضور نے ساتھ یہ بھی کر کے فرما دیا کہ آج کے بعد تیرا سطر نہیں کھلے گا، اور وہ اس کا نہیں کھلا سطر، جب بھی مرگی کا دورہ پڑتا اس کا سطر نہیں کھلتا تھا۔ دونوں پہلو موجود ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی آپ کے مالک و مختار ہونے پر اعتراض کرنے والے لوگ وہ ایسے واقعات اٹھا کر اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ حضور کی ذات پہ، حالانکہ حضور کچھ اللہ کی طرف سے آپ تشریف لائے دنیا کو جینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ یہ پہاڑ سونے کے بن کر چلے، لیکن حضور نے ہر طرح کی زندگی گزاری ہے، حضور نے ساری زندگی آپ دیکھ لیں حضور نے کیسی گزاری ہے کہ کہیں ماں آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا، تاکہ اس زندگی گزار کے بتایا کہ میرا کوئی غریب امتی وہ پریشان نہ ہو، اس کو میری سیرت کا مطالعہ کرے، سیرت کو دیکھے گا، اس کو حوصلہ آئے گا کہ مالک و مختار اصل دولت نہیں، کچھ بھی دولت اگر اتنی پیاری ہوتی ہے اللہ کو، اتنی اچھی چیز دولت ہوتی تو اللہ انبیاء کو عطا فرماتا۔ انبیاء اللہ کے مخلوق میں افضل ترین مخلوق ہیں، انسانوں میں افضل ترین ہے، اللہ نے انبیاء کو، یعنی کہ وہ چند ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اگر نا انبیاء کے ساری زندگی ان کے پاس دولت نہیں رہی، نبی علیہ السلام کے پاس آپ نے کیسی زندگی گزاری ہے، حضور کی سیرت پڑھیں، آپ پر جب مصیبت آئے، پریشانی آئے،
پہلے تو بات اللہ سے عافیت مانگے، بعد اس پر صبر کرنا سیکھیں، بے صبرا نہ ہو۔ کیوں؟ آپ صبر کریں گے اللہ اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا جنت مشکلات کے پردے کے پیچھے، جنت مشکلات برداشت کریں گے اللہ آپ کو قیامت والے دن۔ ایک واقعہ حضور نے فرمایا قیامت والے دن ایک مرد عورت دیکھیں گے کہ ان کے نیکیاں ان کے پلڑے میں پہاڑوں کی جیسی بڑی بڑی نیکیاں، عرض کریں گے مولا ہم نے یہ نیکیاں نہیں کی، ہمیں تو نہیں پتا ہم نے یہ نیکیاں کی ہیں۔ جواب ملے گا تم نے دنیا میں جو مصیبتیں برداشت کی اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں یہ نیکیاں عطا فرمائی۔ اللہ جانتا ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے آپ سے، آپ کس حالت میں ہیں، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، خوشی میں ہے، تکلیف میں ہے، اللہ بے خبر نہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، ہر شے کو جاننے والا ہے، ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے، کبھی کسی کو بھولتا نہیں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، فرمایا اللہ کی جو مخلوق ہے جس کو خود اس نے تخلیق فرمایا، کیا اس کو بھول سکتا ہے؟ وہ نہیں بھول سکتا، اس نے خود بنایا ہے۔ مصیبت پر، اور مصیبت کیوں آتی ہے یہ بھی ایک بات سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، فرمایا زمین و آسمان میں خشکی تری میں جو فساد برپا ہوتے ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، فرمایا یہ لوگوں کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ ان پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، فرمایا ان کے وہ اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے ہم ان پر مصیبتیں نازل کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو ان کی سزا چکھائیں۔ اگر ہم پر گناہ مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اس میں بھی اس مالک کی مہربانی ہے کہ اس کے بدلے ہمارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اگلے دن میں آپ کو ایک بات کی تھی نا کہ ہم کسی کی موت کی حالت دیکھ کر کہتے ہیں یار یہ موت بڑی پیڑی ہوئی، بڑی ڈیڈی موت آئی، بڑی دی، لیکن آپ کیا جانیں اللہ تعالیٰ اس تکلیف میں مبتلا کر کے اس کی آخرت آسان فرما دے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ ہماری نظر یہ ہے، لیکن اس مالک کی نظر کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ رب شاید صرف ہمارا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں یوں رائے قائم کر دیتے ہیں جیسے کہ رب اس کا کوئی نہیں ہے، وہ اللہ بارش ہے۔ رب جتنا آپ کا ہے وہ رب اس کا بھی ہے، جتنی آپ پر رحمت ہو سکتی ہے اس پر بھی ہو سکتی ہے، باقی رحمت کے طریقے جدا جدا ہیں، رحمت کے طریقے جدا جدا ہیں۔ ان رحمتی سبقت علی غضبی، حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اس لیے ایک تو مشکلات آئیں، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، صدقہ دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی کسی گناہ کی وجہ سے آپ پر مصیبت ہو، آپ کے کسی کرتوت کی وجہ سے آپ پر مصیبت نازل ہو، یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، صدقہ دیں، پہلے استغفار کریں۔ وہ آپ نے واقعہ وہ قرآن مجید میں پڑھا نہیں، نوح علیہ السلام کی قوم پر جب ان کی بیویاں بانجھ ہو گئیں، بچے پیدا ہونا بند ہو گئے، کھیتیاں بنجر ہو گئیں، پیداوار نہیں ہوتی تھی، قحط پڑ گیا، بارش نہ ہوتی تھی، کیوں؟ ان کے کرتوت تھے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے وہ آپ کا وہ ذکر ہے قرآن پاک میں، کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو اپنے رب سے، بخشش مانگو، توبہ کرو۔ تم توبہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر وہ بارش بھی برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ کیا کیا استغفار کی ہے، اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ بارش برستی ہے۔ اور یاد رکھیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، آپ کی دعا ایک
اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما کہ جن کی وجہ سے آسمان سے اترنے والی نعمتیں بدل جاتی ہیں. آسمان سے رحمت اترتی ہے لیکن میرے گناہ ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ رحمت رک جاتی ہے، رحمت زحمت میں بدل جاتی ہے. یا اللہ میرے وہ گناہ، پتہ چلا آسمان سے رحمت ہی اترتی ہے، برکتیں ہی اترتی ہیں، لیکن ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، ہماری اپنی خرابیاں ہوتی ہیں، ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ رحمت آنا بند ہو جاتی ہے. گھروں میں نماز نہیں کوئی پڑھتا، قرآن کوئی نہیں پڑھتا. حضور فرمایا گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں میں قرآن پڑھا کرو. نماز کوئی نہیں پڑھتا، قرآن کوئی نہیں پڑھتا، گھر میں گناہ چل رہے ہیں، گناہ سارے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں جہاں پر گناہ ہوتے ہیں وہاں شیاطین کا ڈیرا ہوتا ہے، جہاں پر گناہ ہوتے ہیں وہاں پر شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. باقی ہر طرف انسان کو غور کرنا چاہیے. ہم کتنا اپنے جسم کا دھیان رکھتے ہیں، کپڑے کا، لباس کا، صاف صفائی کا. اپنے اعمال کی طرف بھی انسان کو غور کرنا چاہیے. میرے معاملات کیوں ایسے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ آپ کو میں نے ایک بات سنائی تھی کہ ایک حکیم صاحب گزرے، صابر ملتانی صاحب، بڑا ان کا نام ہے. تو ان کے ایک شاگرد ہیں گجرات کے اندر، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. تو ان کا ایک شاگرد ہے عبدالحکیم، اس وقت بھی ہے. وہ اپنی آپ بیتی خود سناتا ہے، کہتا ہے میں عارف صاحب ہے ان کا نام، وہ جو ان کے پاس میں گیا کہ بخار نہیں اتر رہا، کتنے دن ہو گئے بخار ٹھیک نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ نبض چیک کی، کہنے لگے آپ نے کسی کا ایپ کھولا ہے، جا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس کی وجہ سے آپ کا بخار نہیں اتر رہا. بعض حکیم نبض کے ساتھ ساتھ وہ نظر والے بھی ہوتے ہیں. آپ کا بخار اس لیے نہیں ہوتا، آپ نے کسی کا ایپ کھولا ہے، تو جا کر اللہ کے بارگاہ میں معافی مانگے، توبہ کریں، آپ کا یہی علاج ہے. تو ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں، ہمارے گناہ ہوتے ہیں، یہ سبب بنتے ہیں ہماری پریشانیوں کا، مصیبتوں کا. اور اگر مصیبتیں آ جائیں ان پر صبر کرنا یہ ضروری ہے. ٹالنے والی اللہ کی ذات ہے لیکن صبر بھی، یہ اس کا نظام ہے کائنات کا، یہ نظام چلتا رہے گا. یوں آپ تاریخ پڑھ لیں ساری انسانیت کی، تکلیفیں کبھی نہیں ختم ہوئی، تکلیفیں سدا رہی ہیں. اے دنیا چکی یارو، اسیاں سب دانے، واری واری سب نے پسنا، کی راجے تے کی رانے. یہ نظام ایسے دنیا کا ہے. لیکن یاد رکھیں مصیبت پر صبر کرنا سیکھیں. اگر آ جائے پہلے تو عافیت مانگے، مصیبت نہ مانگے یا اللہ ہمیں تو جو دے گا ہم سہ لیں گے، نہیں، عافیت مانگے، یا اللہ ہمیں عافیت عطا، ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں. آ جائے تو جی بسم اللہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں صبر کرے، شکر ادا کرے. اس تکلیف میں جو آپ کو آئی ہے اللہ نے ہو سکتا آپ کے لیے کتنا بڑا اجر رکھا ہو، آپ کو نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا اس میں ہمارے لیے کیا ہے. یاد رکھیں ایک تکلیف بعض دفعہ بڑی جو تکلیف ہوتی ہے ہماری 100 تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ روکنے کا سبب بناتا ہے. ایک تکلیف کی وجہ سے ہماری 100 تکلیفیں دور ہوتی ہیں. ہم نہیں اس مالک کے نظام کو سمجھ سکتے لیکن وہ مالک جانتا ہے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.